وسلم کی بات پر، تیسری بات اور آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور کو ترجیح دینا ایمان خطرے میں رہتا ہے، ایمان خطرے میں رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سب کے دو رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤں امام ابو حنیفہ کون ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے 4 امام ہیں، ان 4 اماموں میں صرف امام ابو حنیفہ ہیں جو تابعی ہیں، باقی کوئی تابعی نہیں ہیں، سب اہل سنت والجماعت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو 5 خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ کتنے؟ 5۔ یہ محدث بھی تھے، کیا تھے؟ یہ محدث بھی تھے، یہ فقیہ بھی تھے، یہ مجتہد بھی تھے، یہ صوفی بھی تھے، یہ مجاہد بھی تھے۔ کیا تھے؟ مجاہد بھی تھے۔ یہ 5 خصوصیات کس کو؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ چیزیں تھیں، یہ 5 صفات، محدث بھی، فقیہ بھی، مجتہد بھی، صوفی بھی، مجاہد بھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو تقسیم کر رکھا تھا۔ 1 سال جہاد فی سبیل اللہ میں جاتے تھے، 1 سال حدیث کا درس دیتے تھے، 1 سال کیا کرتے تھے؟ بیت اللہ شریف کے حج کا سفر کرتے۔ توجہ رکھنا، جو بات آپ سنیں گے آپ نے نہیں سنی ہوگی، سنی اس لیے نہیں ہے کہ محنت کر کے آنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ جب جہاد کا نام لیا جائے تو ہمارے ماتھے پہ بل کیوں آتے؟ ماتھے پہ بل آتے ہیں؟ نام بھی نہیں لیتے۔ آپ کو نہیں پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ زندگی میں 27 مرتبہ مجاہد بن کے میدان میں آئے۔ بدر میں پیغمبر مجاہد بن کے نہیں آئے، احد میں پیغمبر مجاہد بن کے نہیں آئے۔ مجاہد بھی میرے نبی کی صفت ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا افغانستان سے صدائیں لگی تھی، مجاہد نبی کے مجاہد غلام سپر پاور کو سپر پہ کون لایا ہے؟ نبی کا غلام لایا کہ نہیں لایا؟ تو جہاد کا نام سن کر ڈرنا نہیں چاہیے، یہ بھی میرے نبی کی زندگی ہے، پسند ہر کسی کی اپنی اپنی۔ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، یار چل نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، نبی کی زندگی سے نفرت نہ کریں۔ نبی کی مکی زندگی بھی نمونہ اور مدینہ کی زندگی بھی نمونہ۔ میں بات کر رہا تھا یہ 5 صفات اس کے اندر محققین نے لکھی۔ اب توجہ رکھنا، یہ ساری رات تہجد میں کھڑے ہو کر نفلیں پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ نفلیں پڑھتے تھے۔ یہ فوت ہو گئے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد کسی کو خواب میں ملے، کسی کو خواب میں ملے۔ خواب میں ملنے کے بعد خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اچھا ایک بات کی وضاحت کرتا چلو، جہاد وہی ہے جس طرح قرآن بتائے، جہاد وہی ہے جس طرح حدیث رسول اللہ بتائے، جہاد وہی ہے جس طرح پیغمبر بتائے، جہاد وہی ہے جس طرح صحابہ بتائیں۔ اپنی مرضی سے جہاد نہیں ہوتا، اپنی مرضی کی شریعت نہیں ہوتی، اپنی خواہشات پہ عمل کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، میں بات عرض کر رہا تھا، یہ فوت ہو گئے، خواب میں کسی کو ملے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اس نے کہا اللہ رب العزت نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرمایا، لیکن میرے گھر کے ساتھ ایک لوہار رہتا تھا، اللہ نے جو اس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو وہ مرتبہ نہیں دیا۔ عبداللہ بن مبارک کو وہ مرتبہ نہیں ملا ہے جو مرتبہ میرے ساتھ رہنے والے ایک لوہار کو اللہ نے دیا۔ وہ بندہ جیسے ہی صبح اٹھا سیدھا اس کے گھر گیا، اس کی بیوی کے پاس کہ یہ آپ کا خامن تھا۔ اس نے اپنا واقعہ بتایا، اس کی بیوی کے پاس گیا، پردے میں بیٹھ کر اس سے بات کی، اس سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ کہہ رہے تھے جس مقام پہ یہ لوہار پہنچا ہے، یہ مزدور پہنچا ہے، میں نہیں پہنچ سکا۔ عبداللہ بن مبارک کہہ رہا ہے، جو محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مجتہد بھی ہے، مجاہد بھی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لوہار کے مقام کو، مرتبے کو نہیں پہنچا جو اللہ نے اس کو مقام اور عظمت سے نوازا ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے اس کی بیوی سے اس کا کون سا ایسا عمل ہے؟
उसने कहा कहाँ अब्दुल्ला बिन मुबारक और कहाँ मेरा खामन, ये तो लोहार था, सारा दिन लोहा कोड़ता था, इसका क्या उसके साथ बराबरी, ये तो मजदूर आदमी है, ये तो जाहिल बंदा है। हाँ हाँ, कोई तो बात आपको याद होगी अपने खामन की। उसने कहा दो बातें। कितनी बातें? दो बातें। एक तो मेरे खामन की यह बात है कि मेरा खामन जब ये लोहा कोड़ता था, इसने हथौड़ा उठाया ऐसे यहां तक ले आया, उधर से हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हथौड़ा उठाया। अजान की आवाज आई, ये नीचे नहीं लाता था, पीछे फेंक के नमाज को चला जाता था। कहां चला जाता था? ये हथौड़े को यहां उठाकर ये नीचे वापस नहीं लाता था, यहां अगर उठाया, अजान की आवाज आई तो इसने पीछे फेंका अजान के एहतराम में और नमाज के एहतराम में, सीधा चल पड़ता मस्जिद की तरफ और जमात के साथ नमाज अदा कर। हमने नमाज को अहमियत नहीं दी। चाहे आप प्रोग्राम में हो, घरों में हो, बाजारों में हो, खुशी में हो, गमी में हो, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अब देखो, एक तरफ इतना बड़ा बंदा और एक तरफ एक लोहार, एक आम जाहिल बंदा, अजान के एहतमाम ने उसको मुहद्दिस से आगे ले गया और नमाज की एहतमाम ने उसको अब्दुल्ला बिन मुबारक से आगे ले गया। ये नमाज की अहमियत है उसके दिल में अल्लाह ने रखी थी। दूसरे नंबर पर ये कहता था, ये लोहार बंदा कि रात को जब देखता था और कहता था कि अगर मेरे पास फरागत होती तो जिस तरह ये अल्लाह की इबादत मोहब्बत से करता है तो मैं भी ऐसे इबादत करता। ये इबादत की जुस्तजू करता रहता, जुस्तजू करता रहता बार बार। ये दिल में तमन्ना रखता था, जुस्तजू रखने वाला था कि काश मैं भी ऐसे इबादत करता जिस तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते। तो कितनी बातें हुई। इसको अल्लाह ने जो मकाम अता फरमाया, मुहक्किकीन कहते हैं, नंबर 1 अजान का एहतराम, नंबर 2 नमाज की पाबंदी, नंबर 3 इबादत की शौक और तलब। इस लोहार को अब्दुल्ला बिन मुबारक से भी ऊपर ले गए। आप कोशिश करेंगे, अजान का एहतराम करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे और इस तरह इबादत के लिए मोहब्बत पैदा करेंगे तो आप और मैं कामयाबी तभी हो सकते हैं जब ये औसाफ हम जिंदा करेंगे। तो मैं ये बात क्यों की? नमाज का हुक्म पैगंबर ने दिया या नहीं दिया? दिया है कि नहीं दिया? अजान के एहतराम की बात पैगंबर ने की या नहीं की हमसे? अजान का एहतराम पैगंबर की बात, नमाज का एहतराम, नमाज की पाबंदी पैगंबर की बात और इबादत की तलब और शौक ये पैगंबर की बात। तो जो बंदा पैगंबर की बात को दुनिया की हर ख्वाहिश पर तरजीह देता है, रब उसको दुनिया में भी नवाजता है, मरने के बाद भी अजीम तर इंसान। तो नबी की बात पर भी किसी